الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجھے بیٹے اسلامی بھائیوں، رات تقریباً 1:45 ہو رہے ہیں، بلکہ اب 2 بجا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے شہر پاک پتن شریف بابا فرید کے شہر میں ہم موجود ہیں، اور ہر گزرنے والا دن دعوت اسلامی کی کامیابی کی طرف ایک قدم بڑھتا ہی جا رہا ہے. میں نے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی ہی کی یوں سمجھیے کہ مہربانی سے بہت ساری جگہوں پر جا کر کچھ چیزوں کا افتتاح کرنے کی سعادت پائی ہے، مگر آج میری زندگی کا ایک عجب دن ہے کہ رات 2 بجے مدرسۃ المدینہ آن لائن کے افتتاح میں مجھے حاضری کا موقع ملا ہے، اور اتنی تعداد میں سرد رات میں آپ سب جمع ہیں. میں اس بات کو الفاظ میں تو شکریہ ادا نہیں کر سکتا. یہ محبتیں، یہ پیار یقیناً آپ کو جو بھی ہے یہ اللہ کے دین سے پیار ہے، قرآن پاک سے محبت ہے، دعوت اسلامی سے محبت ہے. اللہ ہم سب کو ان محبتوں کا صلہ عطا فرمائے. مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بروز قیامت جن لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک قسم وہ بھی ہوگی کہ جب 2 مسلمان اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملیں اور اللہ کی رضا کے لیے جدا ہو جائے، کوئی اور مقصد نہ ہو. شاید رات 2 بجے میں اپنے شہر کراچی میں جاؤں تو میرے رشتہ دار بھی میرا انتظار نہ کریں، مگر یہ انتظار، یہ پیار، یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا ملنا ہمیں اللہ کے عرش کے سائے تلے بھی جمع کرے گا. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے. اور آج غالباً یہ 35ویں شاخ بنے گی مدرسہ آن لائن کی، کیونکہ کل ہم فیصل آباد میں تھے تو وہاں ایک برانچ ایکسٹینشن ہوئی. تو مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ دعوت اسلامی کا بہت پرانا شعبہ نہیں ہے، یہ ایک ایسی کاوش ہے. میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کیونکہ یہ لائیو سوشل میڈیا پر بھی جا رہا ہے، چینل پہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے. مدرسۃ المدینہ آن لائن دعوت اسلامی کا یہ وہ شعبہ ہے جو آج سے چند سالوں پہلے جب ہم بیرون ملک جاتے تھے، افریقہ گئے، امریکہ گئے، یورپ گئے، دور دور کے ممالک میں گئے، جب بیانات مبلغین نے کیے تو ان کا یہ مطالبہ ہوتا تھا کہ آپ بیان تو کرتے ہیں، قرآن سیکھیں، علم دین سیکھیں، ہم کہاں سے سیکھیں؟ 40 50 60 کلومیٹر کے بعد مسجد ہے، مدرسہ تو ہے ہی کوئی نہیں، ہم بچوں کو کہاں قرآن پڑھائیں؟ آپ ہمیں کہتے تو ہیں لیکن یہ کیسے ہوگا؟ بات ان کی ٹھیک تھی، جذبہ دلا کے آتے تھے اور پڑھانے والا ہی کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ بہت دور دور مسجدیں. تو پھر ایک خیال آیا کہ کیوں نہ انٹرنیٹ کے ذریعے کچھ کمپیوٹر لگائے جائیں اور کچھ قاری صاحبان ہم یہاں بٹھا دیں. یہ انوویشن ہے. دعوت اسلامی نے یہ وہ کام کیا جو اس سے پہلے ہوا نہیں تھا. سیمپل دیکھ کر پروڈکٹ بنانا آسان ہے، مگر ایک تجربہ کیا گیا آج سے چند سالوں پہلے. شورا میں پہلے دعوت اسلامی میں کوئی بھی نیا کام شروع ہوتا ہے تو مرکزی مجلس شورا میں وہ رکھا جاتا ہے. تو مرکزی مجلس شورا میں ایک رکن شورا نے یہ مدنی پھول پیش کیا کہ یہ ایک کام ہے اور یہ کرنے کی کوشش کی جائے. تو آئیڈیا سب کو پسند آیا، کہا گیا ٹھیک ہے اسٹارٹ لیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اب یقین کریں میرا خیال ہے ہم نے 8-10 کمپیوٹر لگائے، پتہ نہیں تھا کون پڑھے گا نہیں پڑھے گا. یہ ہم نے لگائے کمپیوٹر، قاری صاحبان بٹھائے اور ہم نے اعلان کر دیا کہ جس کو پڑھنا ہے آ جائے بھائی، ہم آن لائن پڑھائیں گے. نہ ہمیں تجربہ نہ پڑھنے والوں کو تجربہ. اب یقین کریں ایک سیلاب آ گیا. لوگ حیران ہو گئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری مرضی کے وقت کے مطابق گھر بیٹھے ہم قرآن پڑھ لیں گے. ہم نے سٹارٹ صرف قاعدہ پڑھانے سے دیا. اب جیسے ہی وہ شروع کیا تو داخلوں پہ داخلے، ایک مدرسہ فل ہو گیا، دوسرا کھولا، 15-20 کمپیوٹر لگا دیے، پھر شروع کیا. تھوڑے دنوں بعد انہوں نے ڈیمانڈ شروع کی کہ بھائی آپ نے بچوں کے لیے تو کر دیا ہے، ہماری بچیاں کہاں جائیں گی؟ وہ بھی پڑھنا چاہتی ہیں، بھائی بہن گھر میں دونوں ہیں. اچھا، دعوت اسلامی میں ایک سسٹم ہے کہ ہم مرد کو مرد پڑھائے گا، عورت کو عورت پڑھائے گی. مرد اور عورت آپس میں رابطہ نہیں، ہمارا ماشاءاللہ پردے کا معاملہ ہے. تو بات سمجھ آئی. تو الحمدللہ پھر ہم نے کیا کیا کہ دن کے اوقات میں
ایسی جگہ بنائی کہ جہاں پردے میں ہماری بہنیں آئیں اور وہ پردے میں پڑھائیں، رات میں اسلامی بھائی پڑھائیں. یہ شروع ہو گیا. تھوڑے دنوں بعد ڈیمانڈ آئی، ہم نے قاعدہ تو پڑھ لیا، اب ہم کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں عالم بنے، تو ہمیں تو جامعۃ المدینہ تو ہے نہیں، آپ ہمیں ایسا کریں درس نظامی بھی آن لائن کرائیں. یہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ہم نے پھر مشورہ کیا، میں کہا بات تو ٹھیک ہے، اگر درس نظامی آن لائن ہو جائے گا تو بڑا کمال ہو جائے گا. اب درس نظامی آن لائن شروع کیا. تھوڑا آگے بڑھے تو ڈیمانڈ آئی کہ بھائی ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں یہ اردو تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارے بچے تو یہاں انگریزی ملک میں بڑے ہوئے ہیں، تو آپ کے قاری صاحبان کو اردو آتی ہے، آپ مہربانی کریں کوئی انگریزی بولنے والے قاری صاحب ارینج کریں. ہم نے انگلش لینگویج کورس شروع کرایا، قاری صاحبان کو ذہن دیا. اب جو قاری صاحبان انگریزی سیکھ لیتے ہیں، ہم ان بچوں کو جن کو انگریزی سمجھ آتی ہے ان قاری صاحبان کے ذریعے پڑھانا شروع کیا. اور آگے بڑھے، برانچوں پہ برانچیں بنتی گئیں. پھر سمجھ آیا کہ یہ تو مدرسہ آن لائن تو پیٹرول کم گاڑی پیتی ہے، یہ تو پیسہ اتنی تیزی سے پی جاتا ہے. کیونکہ ہوا یہ شروع میں ہم نے بغیر فیس کے شروع کیا، 2-3 کھول دیے. اب یہ مثال کے طور پہ ایک کمرے میں کتنے کیبن بنے؟ 26. اب یہ 26 کیبن ایک کمرے میں آ گئے. ٹھیک ہے، اب سمجھیے گا آپ کو اس سے فائدہ سیکھنے کو یہ ملے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ فیصلے کرنا سیکھنا اور تنظیم کو کیسے کیسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ یہ 26 کیبن ہے نا، اگر یہ 24 گھنٹے چلے تو 26 دیا 52، 26 دنی 52 اور پھر 26، تو یہ ہو گئے 78 قاری صاحبان چاہیے گے. اگر یہ 8-8 گھنٹے کی 3 شفٹیں چلیں، پھر ناظرین صاحب وغیرہ مل ملا کے یہ 80-85 کا اسٹاف ہو جائے گا. 80-85 اجیروں کی تنخواہ بنائیں تو تقریباً 20 لاکھ روپے بنیں گے. مہینے کے 2.5 کروڑ روپے، یہ سال کے 2.5 کروڑ روپے یہ کمرے پہ خرچہ شروع ہو جائے گا. پاک پتنگ کی تو ساری مالیات ہی بیٹھ جائے گی اگر یہ فری میں پڑھائیں تو. آپ کے 2.5 کروڑ کے تو کئی جامعات ہوں گے جو ایک کمرے میں خرچ ہو جائیں گی. تو یہی ہوا ہمارے ساتھ. کراچی میں ہم نے ایک کھولا، دوسرا کھولا، پھر شاید تیسرا سردار آباد کھولا. تو پھر خیال آیا کہ یار یہ تو ٹھیک ٹھاک خرچہ ہے اور ڈیمانڈ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. تو پھر بیرون ملک والوں نے کہا ہمیں داخلے کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کتنی تنخواہیں دیں؟ جو کابینہ ہے ان کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے نہیں کھولنا مدرسہ آن لائن، شہر کا بچہ کوئی پڑھتا نہیں ہے، پڑھتے سارے باہر میں اور پیسے ہم سے مانگ رہے ہیں. پھر بات سمجھ آئی کہ یار ٹھیک ہے، پھر تو فیس ہونی چاہیے اس کی، باہر والے فیس دے سکتے ہیں. ہم نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا بالکل ہم پیسے دیں گے، آپ پڑھائیں ہمیں. ہم نے فیس والا مدرسہ آن لائن شروع کیا. اب برانچز ملٹیپلائی ہونا شروع ہوئی. پھر ڈیمانڈ آئی کہ جناب درس نظامی ٹھیک ہے لیکن تفسیر قرآن پڑھنی ہے. کوئی کہتا مجھے مشکات شریف پڑھنی ہے، کوئی کہتا ہمیں کچھ اور پڑھا دیں. ہم نے الحمدللہ 30 کورسز ڈیزائن کر لیے آن لائن. 30 کورسز پڑھائے جا رہے ہیں. پھر ایک اور خوبصورت بات، دوپہر کے اوقات میں ہم کہتے ہیں اسلامی بہنیں پڑھائیں، رات میں اسلامی بہنیں نہ پڑھائیں کیونکہ ہمارا ایک پردے کا معاملہ ہے. ہم چاہتے ہیں مغرب کے بعد اسلامی بہنیں گھر چلی جائیں. اب جب یہاں مغرب ہوتی ہے، بیرون ملک میں دوپہر ہوتی ہے، وہ اسلامی بہنیں کہنے لگی کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں، ٹیوشن وغیرہ بچے فارغ ہو جائیں شام 4 بجے، آپ کے یہاں مغرب ہو جاتی ہے، ہمیں اسلامی بہنیں پڑھاتی نہیں ہیں. اب کیا کریں بھائی؟ اس کا انتظام یہ کیا کہ ہم نے اب اسلامی بہنوں کو لیپ ٹاپ دلائے، یا ان کو یہ کہا کہ وہ گھر بیٹھ کر لیپ ٹاپ کے ذریعے آن لائن گھر سے انٹرنیٹ پر بیرون ملک میں اسلامی بہنوں کو پڑھائیں. پردے کا پردہ بھی رہے اور بیرون ملک کی اسلامی بہنوں کو سروس بھی ملتی رہے. ہماری بہنوں کو روزگار ملا. آج دعوت اسلامی کے اس شعبے میں 80 سے زیادہ ملکوں کے 12,500 اسٹوڈنٹ آن لائن پڑھ رہے ہیں. پاک پتن والوں کو مبارک ہو کہ آج اللہ کی رحمت سے یہ انٹرنیشنل قرآن کا انسٹیٹیوٹ یہ آج ماشاءاللہ بابا فرید کے شہر میں بھی شروع ہو گیا ہے. اور آپ اس کی جو برکتیں دیکھیں گے. میں آپ کو مشورہ دوں گا، مطلب آپ نے تو ویسے ہی دل جیت لیا ہے کہ رات 2 بجے اس وقت آپ انتظار کر رہے تھے. میں تو پہلے ہی حیران تھا یہ افتتاح کون سا ہے، ہم جا کیوں رہے ہیں. مگر اللہ سلامت رکھے. ہمارے غلام شبیر بھائی سے ہمارا پیار ہی ایسا ہے، ہمارے مکے مدینے کے بغداد کے ساتھی ہیں، ان کا حکم بھی تھا، پھر رفیع بھائی نے بھی فرمایا، اور آج کچھ جدول میں بھی گنجائش تھی تو ہم نے کہا چلیں. میری ایک لالچ یہ بھی تھی کہ بابا فرید کے مزار پہ حاضری بھی ہو جائے گی تو انشاءاللہ ان کی قدموں میں بھی حاضری ہو جائے گی. تو یہ اس وقت جب آپ آ سکتے ہیں تو میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا، خاص طور پہ ذمہ داران کو، تاجران بھی بیٹھے ہیں. جب یہ آن لائن شروع ہو جائے گا نا، آپ کو اس کا اصل لطف پتہ کب آئے گا؟ جب آپ رات 11-12 بجے یہاں آئیے گا اور اب آپ دیکھیے گا ہر کیبن کے اوپر قرآن کی آواز آ رہی ہوگی. یہاں کوئی اٹلی میں پڑھائے گا، کوئی یورپ میں پڑھائے گا، کوئی امریکہ میں پڑھائے گا. تب آپ کو لطف آئے گا کہ ہمارے شہر میں بیٹھ کر
دنیا کے اتنے ملکوں میں قرآن پڑھایا جا رہا ہے. کل میں تھا پرسوں میں گیا تھا آن لائن لاہور میں کانا 9 میں فیضان مدینہ, تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہماری اس برانچ سے 17 ملکوں میں قرآن پاک پڑھایا جا رہا ہے, درس نظامی کروایا جا رہا ہے. کتنی بڑی سعادت ہے. جنہوں نے حصہ ملایا اللہ ان کے رزق حلال میں برکت دے اور اس کی بہترین جزا عطا فرمائے, اور یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا. اچھا اس میں ایک اور بات, شروع میں ہم نے بریک لگایا, کئی 1-2 سال تک ہم نے پاکستان اور انڈیا میں کسی کو داخلہ نہیں دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں ملکوں میں دعوت اسلامی کے مدرسے بنے ہوئے تھے. ہم نے کہا پہلے ان ملکوں والوں کو موقع دیں کہ جہاں بیچاروں کے پاس نہ مدرسے ہیں, نہ مسجدیں ہیں, نہ قاری صاحبان ہیں. لیکن الحمدللہ برانچز بڑھ گئی ہیں, تو اب پاکستان میں رہنے والوں کو بھی, ہند میں بھی, جو بھی دنیا کے ممالک ہیں, سب کو اجازت ہے کہ وہ آن لائن میں داخلہ لے سکتے ہیں. تو آپ کو بھی اجازت ہے, آپ بھی اس میں داخلہ لیں. ایک مناسب فیس دینی ہوگی, لیکن یہ وہ سروس ہے کہ گھر سے باہر جائے بغیر اپنی مرضی کے آدھے گھنٹے کے ٹائم کے مطابق. آپ کو میں بتاؤں اس سروس سے ہمارے اسلامی بھائیوں نے کیسا فائدہ اٹھایا ہے. دنیا میں ایک ٹرمینالوجی ہے, ایک اصطلاح بن گئی ہے, یونیورسٹی آن ویل, یعنی روڈ پر تعلیم حاصل کرنا. لوگ کیا کرتے ہیں, آپ ہمارے یہاں تو یہ کم ہوتا ہے, امریکہ یورپ وغیرہ میں جب لوگ صبح نوکری پہ جاتے ہیں تو آدھا گھنٹہ انہیں ٹرین میں جانے میں یا بس میں جانے میں لگتا ہے, واپسی وہ 1 گھنٹہ آتے. روز فکس ہوتا ہے 6 بجے والی ٹرین پکڑنی ہے, واپسی میں 5 بجے والی ٹرین پکڑنی ہے, بس پکڑنی ہے, اس پہ فارغ بیٹھنا ہے 1 گھنٹہ. تو لوگوں نے اس ٹائم میں ہم سے کلاس بک کر لی ہے, جاتے میں آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں, واپسی میں آدھا گھنٹہ پڑھتے ہیں. روز ان کا جناب سبق بھی ہو رہا ہے اور سفر بھی ہو رہا ہے. تو آپ کے پاس بھی جو ٹائم فری ہے, جو ٹائم اویلیبل ہے, آپ اس میں یہاں ماشاءاللہ 30 کے قریب کورسز ہیں. پھر کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں, بزنس مین ہوتے ہیں, جو نہیں آ سکتے مدرسوں میں, دیر سے کاروبار سے فارغ ہوتے ہیں. ابھی ساؤتھ افریقہ میں ایک فیملی کا نگران شورا نے ذکر کیا, 35 افراد ہیں فیملی کے, چھوٹے بڑے بوڑھے ملا کے, مرد خواتین سب. 35 کے 35 مدرسہ آن لائن کے اسٹوڈنٹ ہیں, سب اپنی اپنی مرضی کا کورس کر رہے ہیں. تو یہ آپ لوگ بھی کریں انشاءاللہ, اس سے آپ کو بھی سیکھنے کو ملے گا اور لوگوں کو بھی آپ نے دعوت دینی ہے. سبحان اللہ, یہ وہ قرآن کی خدمت ہے, حدیث پاک کا مضمون ہے. میرے آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں آن لائن میں نہ بھی پڑھیں, تو فزیکلی ہمارے مدرسے بالغان ہیں, بچوں کے مدرسے ہیں, بڑوں کے مدرسے ہیں, اسلامی بہنوں کے مدرسے ہیں. قرآن پاک ضرور پڑھنا سیکھیں. وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہم مسلمان بھی ہیں اور قرآن پڑھنا نہ آئے, ہم مسلمان بھی ہیں اور میں قرآن سمجھ ہی نہ آئے, تو یہ کیسی زندگی ہے. تو آج ماشاءاللہ آن لائن مدرسے میں موجود ہیں, تو نیت کریں انشاءاللہ کہ ہم سب قرآن پاک سیکھیں گے انشاءاللہ. مدرسہ مدینہ بالغان بھی یہاں لگتا ہے ماشاءاللہ, آپ کی اور مسجدوں میں بھی لگتا ہے. نہیں آیا آج تک تلفظ کے ساتھ پڑھنا تو پڑھیں, اور آ چکا ہے تو پڑھانے والے بن جائیں نا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, سیکھے یا سکھائے, تو سکھانے والوں میں آ جائیں. سبحان اللہ. دعوت اسلامی قرآن کے نور کو کس طرح ساری دنیا میں پھیلا رہی ہے, یہ اس کی ایک جھلک ماشاءاللہ آج پاک پتن میں ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کریم اس مدرسے کو کامیابی عطا فرمائے, عروج نصیب فرمائے, اس کے ذریعے دنیا میں قرآن کا نور پھیلے, اور جن جن لوگوں نے اس میں حصہ ملایا اللہ ان کو, ان کی آنے والی نسلوں کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اس کو خوب برکت نصیب فرمائے. اللہ پاک ایک بار پھر دعا کرتا ہوں, آپ سب کا بیٹھنا, انتظار کرنا, یہ سب بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اب انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. ویسے تو کلاسز تو میرا خیال پراپرلی 1 جنوری سے شروع کریں گے. آج ہماری دعا سے یہ کہ انشاءاللہ یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما. اے اللہ تیرے دین کی خدمت کا یہ ایک اور ادارہ, ایک اور شعبہ مدرسہ آن لائن پاک پتن شریف میں شروع ہونے جا رہا ہے, اللہ اسے کامیابی عطا فرما. اے اللہ جن اسلامی بھائیوں نے اس میں کوششیں کی, تو سب کے نام بھی جانتا ہے, کام بھی جانتا ہے,
سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرما. قرآن کی خدمتگاروں میں ہم سب کو شامل فرما لے. اے اللہ قرآن پاک پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہمیں نصیب فرما. جہالت کی زندگی سے ہمیں نجات عطا فرما. اے رب کریم دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرما اور ہمیں بھی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. برکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول. تمام عاشقان رسول کی بلا حاجی صاحب کے والدہ اور والد صاحب کا انتقال ہوا تو ان کے لیے بابا صاحب کے نظر دعا بھی فرمائیں اور ہمارے قاری صاحب کے والد صاحب. سورہ فاتحہ پڑھ لیں ایک بار. رب کریم جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں. قبول فرما. پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بالخصوص بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول فرما. تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص میرے مرحوم والدین اور ہمارے جو قاری صاحب، ان کے والد صاحب اور جو یہاں پر جتنے بھائی موجود ہیں، ہم میں سے جن کے والدین رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، میرا سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں. قبول فرما. اے اللہ ہمیں بھی ایمان والی، عافیت والی، نیکیوں والی، صحت والی زندگی عطا فرما. جب تک زندہ رکھیو مالک، کسی کا محتاج نہ کیجیے. ساری زندگی جیلوں، عدالتوں، ہاسپٹل کے چکروں سے محفوظ فرما. زوال نعمت سے بچا، حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا. اور مولا جب آخری وقت ہو، ایمان والی، عافیت والی، کلمے والی، نبی پاک کی دید والی اور مدینے والی موت عطا فرما. جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ